پیسہ دے دیا؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے، لوگ کہتے تیرا باپ بڑا کمینہ ہے۔ وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے، اس نے جاتے جاتے اپنا سفر ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ تانے دینے لگے، اس نے مارے غیرت کے دروازہ بند کر لیا۔ ہاں، جب تک لوگ حج کر کے واپس آتے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اسی سال حج کرنے کے لیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے ہوئے تھے۔ ہاں، جب آنے کی رات آئی نا واپسی کی، تو جو آپ کے ساتھی تھے کہنے لگے حضرت چلیں شاپنگ کر لیں، کچھ سامان خرید لیں یادگار کے طور پہ۔ آپ کہنے لگے جاؤ، تمہیں سامان خریدنا ہے خرید لو۔ ہاں، بختیار کا اپنا ماننا یہ ہے یہ آج آخری رات ہے، کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ یہ حرم دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کے حرم شریف میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کے دوپہر 2 حصے گزر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس سال کتنے حج کرنے لوگ آئے ہیں؟ ایک کہنے لگا 2 لاکھ لوگ آئے ہیں۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ تو ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ نے سب کا حج قبول کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو حج کرنے نہیں آیا، لیکن اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے میرے دل میں حسرت جاگ گئی، ایسا کون ہے جو چل کے مدینے تک نہ آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہ کیا، اور اس کے آئے بغیر اس کی برکت سے اللہ نے 2 لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ اٹھے فرشتوں کے پاس گئے، اس کا پتہ بتاؤ کہ کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا بغداد کی جا کر کے شہر کے قریب فلاں بستی میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہنے لگے چلیں گھر، آپ فرمانے لگے گھر بعد میں جاؤں گا، رب کے محبوب بندے کی زیارت پہلے کر کے آؤں گا۔ آپ نے سفر کیا اور اس بستی میں پہنچے جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کے نام بتایا، اس نام کا کوئی شخص آپ کی بستی میں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا آپ اس سے ملو گے؟ اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سنا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے لوگوں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں۔ اسے گالی نہ دو۔ کہا حضرت جی بات گالی کی نہیں، یہ وہ بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود نہ گیا، اسے گالی نہ دے تو کیا کہے؟ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا دروازہ کھولو تم سے ملنے آیا ہوں۔ رونے کی اندر سے آواز آئی، اس جانے والے حاجی نے کہا تھا کہ محترم دروازہ نہیں کھول سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا بستی والے تانے دیتے ہیں، میرے بچوں کو گاؤں والے گالی دیتے ہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے، بتائیے بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا مجھے نہیں جانتے ہو، مجھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے، تم سے ملنے کی غرض سے حرم شریف سے تمہارے گھر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا حضرت بس آپ کو آنے کی اجازت ہے، کوئی اور اندر نہ آئے۔ آپ نے کہا وعدہ کرتا ہوں اکیلا آؤں گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسی آپ کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے، اس کے قدم چومنا چاہتے تھے، اور یار چیخ نکل گئی، کہنے لگا حضرت میں پاپی ہوں، لوگ کہتے ہیں آخ میرا قدم کیوں چوم رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ بختیار کاکی کہتے ہیں بتا تو سہی کون سی نیکی کر کے گھر میں بیٹھا ہے، کون سی عبادت تو نے کی ہے جس کے بدلے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے؟ اتنا سننا تھا، چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتا حضرت جی یہ بات دوبارہ مت کہہ دینا، ابھی تو گاؤں والے گالی دے رہے ہیں، پھر گھر میں آ کے ماریں گے، یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سن، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، خدا نے تیری برکت سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ نہ سننا تھا، رو کے کہتا حضرت واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو یہ بات نہ بتانا کہ اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے میں، میرے اس نیکی کے بدلے میں، میرے حج کے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے۔ اس نے قسم دے کر کے واپس کیا، مگر خیال تھا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کو بھی نہیں گیا،
میرے بدلے میں میرے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگی ہے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں۔ عجیب منظر تھا، ایک بادل مدینے کی زمین سے اٹھا اور غلام کے آنگن میں برسا، اور نور کی برسات میں جو چاند چمکا تھا، دنیا عبداللہ کا لاڈلا کہتی ہے، فاطمہ کا بابا کہتی ہے، جیسی وہ چاندنی چھٹی ہے، حضور کا جلوہ سامنے تھا۔ غلام بستر سے اٹھا، قدم پکڑے، مدینے والے آنے کی زحمت کیسے کی ہے؟ حضور اشارہ کر دیتے، میں اڑ کے آ جاتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے حج جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ میری بیٹی کے قدموں پہ لوٹا دیا، اور جب بختیار کاکی نے بتایا تجھے یقین نہیں آ رہا تھا، سن اس کی بات کی گواہی دینے مدینے سے محمد چل کے خود تیرے گھر تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول، یا رسول، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، شریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، یا علی اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ کیا یہ عشق کی آگ لگی ہے ہمیں؟ اور کبھی ہم اٹھ کے روئے تو کبھی بزنس کے لاس پہ روئے، کبھی ہم روئے تو کسی نقصان پہ روئے، کبھی ہم روئے تو فصل کی بربادی پہ روئے، کبھی ہم روئے تو اپنی کھیتی کے نقصان پہ روئے۔ اور یار کبھی اٹھ کے مدینہ شریف کی یاد میں رو لیا کر، کبھی حضور کے مدینے کی یاد میں رویا کر۔ خدا کی قسم جس دن یہ عشق پیدا ہو گیا نا، کھلی آنکھوں سے تجھے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا، حضور کا دیدار گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بن دے کے حضور سے عشق کیا، جنہوں نے بن دے کے حضور سے پیار کیا۔ اگر ایسے عاشقوں کی کہانی بتاؤں تو رات چھوٹی پڑ سکتی ہے، لیکن باتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہاں زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ عشق کرو حضور سے جوانو، حضور مجاہد ملت کا یہی پیغام اپنے دل میں رکھو۔ ہاں عشق کرو، کچھ بستیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں جاؤ تو عشق کی مہک خود بخود آنے لگتی ہے۔ ہاں کبھی دھام نگر شریف جاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے عشق کا لوبان سلگ رہا ہے۔ اللہ قسمت ساتھ دے دے تو امام احمد رضا کی تربت انور پہ جاؤ، عجیب ہی خوشبو نکلتی ہے آپ کے مزار پر انوار سے۔ ہاں یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں، یہ عاشقوں کے ٹھکانے ہیں جن پہ مصطفیٰ نے خاص کرم فرمایا ہے۔ اور کبھی مراد آباد آنا ہو جائے، حضور صدر اللہ فاضل کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، آ کے دیکھو ان کی چوکھٹوں پہ۔ خدا کی قسم یہ وہ بارگاہیں ہیں جہاں پہ ظاہر بھی سوارے جاتے ہیں، باطن بھی سوارے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان